عقائدت پڑھا اس نے، تو یہ آل تشیع میں سے ہے، شیعہ مسلک کے ساتھ۔ تو اس نے جمعہ پڑھا تو میں نے صدیق اکبر کی شان بزبان علی اور مولا علی کی شان بزبان صدیق اکبر بیان کی۔ اس نے سنی تو چونکہ ان کا شعبہ بھی ایسا ہے تفتیشی، تو یہ چلا گیا، پھر اس میں تفتیش کرتا رہا مختلف مکاتب فکر کی کتابوں سے، پھر وہ صحیح ثابت ہوئی۔ تو اس کے بعد یہ آج میرے پاس آیا ہے کہ قاری صاحب میں شیعہ مسلک سے توبہ کر کے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے مسلک اہل سنت میں داخل ہو، اور اس کی کیفیت تھی کہ آپ کو سے تو یہ میرے اللہ کا کرم ہے، میرا کمال نہیں ہے، میں حق بیان کرتا ہوں، میرا کریم مالک میری مدد فرماتا ہے، وہ لوگوں کے دلوں میں پہنچاتا، تو میں سمجھتا ہوں میری بخشش کا جی جو کرسچن مسلمان ہوئے الحمدللہ ابھی تک مسلمان ہیں، وہ لوگ ایسے لوگ میری بخشش کا سامان بنیں گے۔ تو میں اس میرے پاس آیا ابھی نماز سے پہلے، تو میں نے کہا بیٹا میں آپ اپنا میں نہیں بنانا چاہتا، لیکن آپ کو پروٹوکول دینے کے لیے کہ آپ ہمارے مسلک میں شامل ہونے کے لیے خود ریسرچ کر کے شیعہ مسلک کے اندر رہ کر انہوں نے سارے مسلک کو جانچا اور پھر اہل سنت، تو یہ اس کو پسند آیا اور کہنے لگا کہ میں اس مسلک سے توبہ، اس مسلک میں شرک جو ہے وہ اس مسلک کی غذا ہے، مولا علی شیر خدا کو وہ اللہ سے بھی بڑا مانتے، اس طرح جو باتیں اس نے کی میں بیان نہیں کر سکتا کہ اس مسلک میں کیا ہے۔ تو اس نے حق کو تسلیم کیا، تو میں نے کہا بیٹا میں آپ کو باعزت طریقے سے پروٹوکول دے کے میں انشاءاللہ آپ کو داخل کروں گا اہل سنت میں، تاکہ آپ دعا بھی کریں گے اس کے لیے اور آپ لوگ کا روز معاشر گواہ بھی ہوں گے۔ جی تو میں آسان لفظوں میں صرف بتانا چاہتا ہوں، میں ایک دفعہ بابڑا میں گیا تقریر کرنے کے لیے، تو وہاں تشیع بھی تھے، سنی بھی تھے، تو ایک شیعہ کو بڑا سا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا قاری صاحب مولا علی کی شان بیان کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا۔ میں نے کہا بیٹھ جاؤ، میں نے کہا اگر علی کو مانتے تو بیٹھ جاؤ، میں نے کہا میں مولا علی کو ایسا مانتا ہوں جیسے صدیق اکبر مانتے، اور صدیق کو ایسا مانتا ہوں جیسے علی مانتے۔ کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا میں مولا علی کو ایسا مانتا ہوں جیسے صدیق اکبر مانتے۔ صدیق اکبر جب تشریف لاتے تھے تو مولا علی کے گھر تو دیکھتے رہتے ان کو، آپ کی شہزادی ام المومنین صدیقہ بنت صدیق عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ابا جی میرے گھر آتے ہیں، میں آپ کی بیٹی ہوں، تو آپ میرے طرف گفتگو کرتے ہوئے دیکھتے علی کو ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں بیٹا میں نے اپنے محبوب کے گلے گس کی پتیوں سے سنا ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، علی زبان حق ترجمان سے الفاظ سننے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ میں اپنا تیرے سامنے بیان کرتا ہوں اور چہرہ علی کا دیکھ کے عبادت کرتا ہوں۔ میں نے کہا میں مولا علی کو ایسے مانتا، اور میں صدیق کو ایسے مانتا ہوں کہ مولا علی اتنی شانوں والا صدیق کے پیچھے کھڑے ہو کے 2.5 سال پورے نماز پڑھتے رہے، اور کیا کہتے تھے نماز میں پیچھے ایسے مام کے۔ ہمارے معاشرے میں تو گھٹیا ترین کمینہ انسان جو اس کو امام کو سمجھتے ہیں نا، لیکن مولا علی شیر خدا تو آپ جی جس کو امام اپنا سمجھیں اور کہیں پیچھے ایسے امام کے، تو حساب لاؤ مولا علی شیر خدا امام الاولیاء ہے، ہاں جی، اور وہ اگر کسی کو اپنا امام سمجھے تو پھر اس کی کیا قدر و قیمت ہوگی۔ 2.5 سال پیچھے نمازیں پڑھی۔ تو میں اس نام اس کا طیب ہے، طیب نام ہے محمد طیب، تو اس کا چونکہ نام کی بھی نسبت ہے، نام اس کا ہے، اس کا معنی ہے پاک، تو اللہ نے اس کو پلیتی سے نکال دیا ہے جی، وسیلہ میں ناچیز بن گیا ہوں۔ تو میں اس بچے کو آپ کے سامنے ادھر کلمہ پڑھاتا ہوں، کیونکہ کوئی مت یہ ذہن میں لائے کہ جی آپ ان کو کافر سمجھتے ہیں، اس کو کلمہ نہیں۔ جو اس بچے نے مجھے بتایا ہے وہ واقعی کفریہ تھے، وہ جو قائد اس نے بتائے ہیں مجھے وہ واقعی کفریہ تھے، انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میں اس بچے کو کلمہ پڑھاتا ہوں، آپ لوگ سب گواہ ہوں، اس کو سینے سے لگائیں، یہ اس کے انشاءاللہ سارے گناہ ابھی بالکل پاک صاف، جیسے ماں کا پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے پاک ہوتا ہے، جب کوئی بندہ حق اور مذہب اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس طرح اس کے ساتھ کا گناہ معاف ہو جاتی ہے۔ تو میں اس کو ادھر بیٹھا ادھر آ جاؤں، پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ ادھر کرو، وہ ادھر، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ادھر بیٹھو اس طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یا اللہ میں تیری توفیق سے، تیرے محبوب کی خاص نظر عنایت سے میں نے مسلک حق اہل سنت و جماعت قبول کیا ہے. میں تجھے وحدہ لا شریک سمجھتا ہوں، اور سمجھوں گا، اور زندگی کے آخری سانس تک استقامت میں رہوں گا اس پر استقامت سے. اور میں تیرے سونے محبوب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی سمجھتا ہوں. آپ کے بعد کسی قسم کے کسی نبی کا وجود میں گوارا نہیں کرتا. عقیدہ توحید، عقیدہ ختم نبوت پہ میرا کامل ایمان اور یقین ہے. اور میں چار یار حضور کے جن کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بتائی ہے، خلیفہ بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول مانتا ہوں. خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتا ہوں. خلیفہ سوم سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتا ہوں. خلیفہ چہارم سیدنا مولا علی حیدر کرار کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ الکریم کو مانتا ہوں. اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بیت اطہار، پنجتن پاک، شہداء کربلا کو اپنے ایمان سمجھتا ہوں، اور یزید پر ہر لمحہ لعنت بھیجتا ہوں. مولا مجھے اس عقائد پہ زندگی کے آخری سانس تک قائم دائم رکھنا، میری مدد فرمانا، اور میری پشت سے قیامت تک آنے والی نسلوں کو اسی عقیدے پہ قائم رکھنا. آمین یا رب العالمین. یا مولا کریم تو کرم فرما، یہ سارے گواہ ہیں اس بچے نے تیرے سونے محبوب کو آخری نبی، تجھے وحدہ لا شریک اور تیرے سونے محبوب کے چار یاروں اور تیرے سونے محبوب کی پیاری آل بیت اطہار کے ساتھ جو اپنے عقائد کا اظہار کیا ہے، مولا تو قبول فرما کر اس کو استقامت عطا فرما. انسانی شیطانی شر سے اسے محفوظ فرما، ہر قسم کی آزمائش سے اسے محفوظ فرما. اور مولا اس کو استقامت مسلک حق اہل سنت و جماعت پہ قائم رہنے کی توفیق نصیب فرما. اس کی جوانی میں برکتیں عطا فرما، اور اس کے ایمان جو ابھی بالکل پاک صاف ہے، مولا زندگی کے آخری سانس تک اسی طرح گناہ کی آلائشوں سے اس کو پاک صاف رکھنا.